بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، مکہ مکرمہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس شہر میں اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر تعمیر ہوا، جو دنیا بھر کے مسلمانوں کا روحانی مرکز ہے کہ وہ اسی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ ہر مسلمان کے دل میں اس گھر کے طواف، عمرے اور حج کی خواہش مچلتی رہتی ہے، اور وہ پروانوں کی مانند اس کی زیارت کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ اس مقدس و معتبر شہر کے حصے میں یہ اعزاز بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہیں پر مبعوث فرمایا۔ یوں مسلمانوں کو جہاں اس شہر میں ایک والہانہ روحانی لگاؤ ہے، وہیں وہ اس کی تاریخ، تہذیب و تمدن، تعمیر و ترقی کے مختلف مراحل سے آگاہی میں بھی گہری دلچسپی رکھتے ہیں۔ اسی مقصد کے لیے ناظرین کرام، ہم آج کی ویڈیو آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، جس میں ہم آپ کو مکہ مکرمہ کی مکمل تاریخ آپ کو بتائیں گے۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کو آپ نے بغیر سکپ کیے آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ ناظرین کرام، حرمت والا یہ شہر مکہ اللہ تعالیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب شہروں سے زیادہ محبوب ہے، مسلمانوں کا قبلہ ہے اور ان کی دلی محبت کا مرکز ہے، حج کا مرکز بھی ہے، مسلمانوں کی باہمی ملاقات اور تعلقات کی منزل ہے۔ روز ازل سے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی تعظیم کے پیش نظر اسے حرم قرار دیا، یعنی حرمت والا گھر۔ پھر اس میں کعبہ ہے۔ کعبہ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا جانے والا سب سے پہلا گھر ہے۔ اس قدیم ترین گھر ہی کی وجہ سے اس علاقے کو حرم کا درجہ ملا۔ صرف اسی کو نہیں، اس کی ہر چیز کو امن و امان حاصل ہے، یہاں تک کہ درختوں کو، ان کے پتوں کو اور دوسری نباتات کو بھی کاٹا نہیں جا سکتا۔ یہاں کے پرندوں اور جانوروں کو ڈرا کر بھگایا نہیں جا سکتا۔ اس جگہ کا ثواب دوسرے مقامات سے کئی گنا افضل ہے۔ یہاں کی ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ مکہ کو یہ عظمت و حرمت اور امان سب کچھ کعبے کی برکت سے عطا ہوا ہے۔ ناظرین کرام، حجر اسود جو کہ جنت کا پتھر ہے، جس کی بہت ساری احادیث سے فضیلت بھی ثابت ہے۔ ناظرین کرام، اس بات کی بھی رغبت دلائی گئی ہے کہ دوران طواف اسے بوسہ دیا جائے یا ہاتھ لگایا جائے۔ حجر اسود کی فضیلت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک اور مبارک ہونٹ اس پر لگے ہیں۔ احادیث میں آیا ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور فرمایا، مجھے یقین ہے کہ تو ایک پتھر ہے جو نقصان دے سکتا ہے نہ نفع، اور اگر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ ترمذی شریف میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے جب نازل ہوا تھا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن بنی آدم کی خطاؤں نے اسے سیاہ کر دیا۔ اسی طرح ترمذی شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ قیامت کے دن حجر اسود کو اس حال میں لائے گا کہ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے دیکھے گا، اور زبان ہوگی جس سے بولے گا۔ جس شخص نے دنیا میں اس کو ایمان کی حالت میں بوسہ دیا ہوگا یا ہاتھ لگایا ہوگا، یہ اس کے حق میں گواہی دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر 3 بار فرمایا، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے 2 چمکدار پتھر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا نور ختم کر دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کا نور ختم نہ فرماتا تو یہ زمین اور آسمان کے درمیان یا مشرق و مغرب کے درمیان پوری دنیا کو روشن کر دیتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا، مگر ایک پتھر کی جگہ باقی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر تلاش کرنے لگے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جیسا پتھر میں تجھے بتاتا ہوں اس قسم کا پتھر لانا۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر تلاش کرنے چلے گئے۔ جب لے کر آئے تو دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ ایک پتھر نصب کر دیا ہے۔ پوچھا، ابا جان، یہ پتھر کون لایا؟
فرمایا یہ پتھر وہ شخص لایا جو تیری تعمیر کا محتاج نہیں۔ اس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے لائے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حجر اسود کو چھوا، پھر اپنے ہاتھ کو بوسہ دیا اور فرمایا جب سے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، اس وقت سے میں نے اسے بوسہ دینا نہیں چھوڑا۔ ناظرین کرام، مکہ مکرمہ کی بات ہو تو زمزم کا کنواں بھی مکہ مکرمہ میں ہی ہے۔ زمزم کی کھدائی اور چشمہ پھوٹ پڑنے کا قصہ بہت مشہور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو لے کر یہاں آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی دودھ پیتے بچے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے زمزم کی جگہ سے کچھ اوپر ایک درخت کے نیچے انہیں ٹھہرا دیا۔ اس وقت مکہ میں کھیتی تھی، نہ پانی تھا۔ انہوں نے ان کے پاس کھجوروں کی تھیلی اور پانی کا ایک مشکیزہ رکھا اور واپس چل پڑے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں ان کے پیچھے بھاگیں اور پکاریں، ہمیں اس بے آباد اور بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کئی بار یہ الفاظ پکارے مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توجہ نہ کی۔ آخر کار انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کام کا حکم دیا ہے؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ یہ سن کر انہوں نے کہا پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ واپس درخت کے نیچے چلی گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے گئے یہاں تک کہ جب گھاٹی میں پہنچے جہاں سے وہ انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے تو بیت اللہ کی طرف منہ کیا، ہاتھ اٹھائے اور دعائیں کی۔ ان دعاؤں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 میں کیا ہے۔ اے ہمارے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے آب و گیاہ وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس لا بسائی ہے۔ اے اللہ، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں، بس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں عنایت فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں سکون سے انہیں دودھ پلاتی رہیں اور خود پانی پیتی رہیں، یہاں تک کہ پانی ختم ہو گیا اور بچہ پیاس سے بلکنے لگا۔ وہ بے بسی سے اسے بلکتا دیکھتی رہیں، آخر رہ نہ سکیں تو اٹھ بھاگیں۔ قریب ترین پہاڑی صفا تھی، اس پر چڑھ کر ادھر ادھر دیکھا شاید کوئی نظر آ جائے، لیکن کوئی نظر نہ آیا تو نیچے اتریں۔ ہموار زمین تک پہنچیں تو قمیض کا کنارہ ہاتھ میں پکڑ کر ایک مصیبت زدہ انسان کی طرح بھاگتی ہوئی مروہ پہاڑی تک آئیں۔ اس پر چڑھ کر بھی ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا۔ 7 مرتبہ اسی طرح کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سعی اسی بنیاد پر شروع ہوئی۔ جب وہ آخری مرتبہ مروہ پر چڑھیں تو انہیں ایک آواز سنائی دی، اپنے آپ سے بولیں چپ۔ پھر غور سے آواز کو سننے کی کوشش کی، پھر بولیں میں نے تیری آواز سن لی ہے، اگر کچھ مدد کر سکتا ہے تو کر۔ اب جو نظر اٹھی تو ایک فرشتہ زمزم والی جگہ کے پاس کھڑا نظر آیا۔ فرشتے نے زمین پر اپنی ایڑی یا پر مارا اور پانی نکل آیا۔ وہ بھاگی بھاگی آئیں اور اپنے ہاتھوں سے اس جگہ کے گرد حوض سا بنانے لگیں۔ چلو میں پانی لے کر مشکیزہ بھرنے لگیں۔ ادھر ادھر پانی جوش سے ابل رہا تھا۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے زمزم کے پانی کو اسی طرح رہنے دیا ہوتا اور چلو بھر کر مشکیزے میں نہ ڈالتیں تو زمزم ایک کنویں کی بجائے جاری چشمہ بن جاتا۔ اب انہوں نے پانی پیا، بچے کو دودھ پلایا تو فرشتہ کہنے لگا یہ نہ سمجھنا کہ تم ضائع ہو جاؤ گے، یہ سامنے اللہ کا گھر ہے، اس گھر کو یہ بچہ اور اس کے والد نئے سرے سے بنائیں گے۔ اللہ اپنے دوستوں کو ضائع نہیں کرتے۔ عرصہ دراز کے بعد اور طویل سلسلہ شب و روز کے گزرنے سے زمزم ناپید ہو گیا، اس کے آثار مٹ گئے، کسی کو اس کی جگہ تک کا پتہ نہ رہا، یہاں تک کہ سردار عبد المطلب کو حاجیوں کو پانی پلانے اور کھانا کھلانے کے عہدے ملے۔ تب انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان سے کہا گیا طیبہ کھودو۔ پوچھا گیا طیبہ کیا ہے؟ اگلے دن پھر خواب میں کہا گیا برہ کھودو۔ برہ کا مطلب ہے بہت زیادہ نفع بخش۔ انہوں نے پوچھا برہ کیا ہے؟ تیسرے دن پھر خواب میں دیکھا
اس مرتبہ کہا گیا مظنونہ کھودو۔ مظنونہ کا مطلب ہے بخل سے کام لینا، کیونکہ بے ایمان لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچانے میں بخل ہی سے کام لیا گیا ہے۔ پوچھا گیا مظنونہ کیا ہے؟ اس پر کہا گیا زمزم کھودو۔ انہوں نے پوچھا زمزم کیا ہے؟ کہا گیا کھودو، اس سے تمہیں اور تمہاری اولاد کو عزت حاصل ہوگی، یہ کبھی سوکھے گا نہ اس کا پانی کم ہوگا، گویا قیامت تک جاری رہے گا۔ حاجیوں کو پانی پلایا جائے گا۔ پھر اشارے میں بتایا گیا کہ جہاں جانور ذبح ہوتے ہیں وہاں سے کھودو۔ دوسرے دن سردار عبد المطلب اٹھے، اپنے بیٹے حارث کو ساتھ لیا، کدال اور کسی کو لے کر وہاں پہنچے۔ ان دنوں حارث کے علاوہ ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ یہ 3 دن تک کھودتے رہے، آخر کنویں کے آثار نظر آئے۔ خوشی کے مارے نعرہ تکبیر بلند کیا اور فرمایا، یہ ہے اسماعیل کا کنواں۔ اب قریش کہنے لگے ہمیں بھی اس سعادت میں شریک کرو۔ اس پر آپ نے فرمایا میں تم لوگوں کو اس میں شریک نہیں کروں گا، یہ میری خصوصی فضیلت ہے، جسے چاہو فیصل مان لو، اسی سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ انہوں نے بنی سعد کی کاہنہ کا نام لیا، پھر سب اس کی طرف چل پڑے۔ راستے میں اس قدر پیاس لگی کہ مرنے کے قریب پہنچ گئے۔ سردار عبد المطلب کہنے لگے اس طرح چپ چاپ بیٹھے رہنا تو نکما پن ہے، کیوں نہ ادھر ادھر پانی تلاش کریں، اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں پانی عطا کریں گے۔ چنانچہ وہ چلے۔ سردار عبد المطلب بھی اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے۔ جب اونٹنی اٹھی تو اس کے پاؤں کے نیچے سے میٹھے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ سردار عبد المطلب اور دوسرے لوگوں نے خوشی سے نعرہ بلند کیا اور سب نے سیر ہو کر پانی پیا۔ پھر وہ سردار عبد المطلب سے بولے، اللہ تعالیٰ نے یہ چشمہ جاری کر کے آپ کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے، اللہ کی قسم ہم آپ سے اس معاملے میں کبھی جھگڑا نہیں کریں گے۔ پھر وہ واپس آ گئے اور زمزم کھودنے میں کوئی رکاوٹ نہ بنے۔ زمزم کے ویسے بہت سے نام ہیں، زیادہ نام ہونا بھی عظمت کی دلیل ہوتی ہے۔ کہا گیا ہے کہ عربوں کے نزدیک زمزمہ کثرت اور اجتماع کو کہتے ہیں، چونکہ یہ پانی بہت زیادہ ہے اس لیے اس کا نام زمزم رکھا گیا ہے۔ بعض محققین کا خیال ہے کہ چونکہ سیدہ حاجرہ علیہ السلام نے اس چشمے کے ارد گرد ایک منڈیر سی بنا دی تھی تاکہ پانی ادھر ادھر نہ پھیلے، اگر وہ ایسا نہ کرتی تو پانی زمین پر پھیل جاتا اور ہر چیز کو بھر دیتا، تو اس منڈیر کی وجہ سے اس کو زمزم کہا گیا ہے۔ زمزم کے علاوہ اس کے چند نام شبابر، اطیبہ، بشر، اونا، صوفیہ، شراب الابرار اور مظنونہ ہے۔ ان کے علاوہ بھی کچھ نام ہیں۔ اب ناظرین کرام، آپ کو زمزم کے پانی کی فضیلت کے بارے میں بتائیں تو بہت سی احادیث اور آثار میں اس کی فضیلت آئی ہے۔ اس کی فضیلت اس سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شق صدر کے موقع پر، یعنی جب آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا اور دل مبارک نکالا گیا تو اس کو زمزم کے پانی سے دھویا تھا۔ اگر کوئی اور پانی اس سے افضل ہوتا تو آپ کے دل کو ضرور اس سے دھویا جاتا۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں مکہ مکرمہ میں سویا ہوا تھا کہ میرے گھر کی چھت پھاڑ دی گئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اترے، انہوں نے میرا سینہ کھولا، پھر اس کو زمزم کے پانی سے دھویا، پھر سونے کا ایک تھال لائے، وہ حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا، انہوں نے ان دونوں سے میرا سینہ بھر دیا، پھر سینہ اسی طرح بند کر دیا، پھر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آسمانوں کی طرف لے چڑھے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بچپن میں اللہ کے رسول دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ کو پکڑا اور زمین پر لٹا دیا، آپ کا دل نکالا، اس کو چیرا اور اس میں سے ایک ٹکڑا نکال کر پھینک دیا اور فرمایا یہ آپ میں شیطان کا حصہ تھا۔ پھر دل مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا اور اس کو بند کر کے اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ بچے بھاگتے ہوئے آپ کی رضائی والدہ کے پاس گئے اور کہا محمد کو قتل کر دیا گیا۔ گھر والے بھاگے، آپ کو دیکھا تو آپ کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے سینہ مبارک میں سلائی کے نشانات دیکھا کرتا تھا۔ ناظرین کرام، زمزم کے پانی کی فضیلت کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
روئے زمین پر سب سے افضل پانی زمزم ہے، یہ خوراک بھی ہے اور بیماری سے شفا بھی۔ اور روئے زمین پر بدترین پانی ہجر موت کے ویران علاقے وادی برقوت کا پانی ہے۔ اس میں ٹڈی کی ٹانگ کے برابر کیڑے پائے جاتے ہیں۔ یہ پانی صبح کو تو جوش مارتا ہے مگر شام کو نمی تک نہیں ہوتی۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں، میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو کبھی ایسا کرتے نہیں دیکھا کہ لوگوں کو کھانا تو کھلائیں مگر زمزم نہ پلائیں۔ نیز جب بھی ان کے پاس کوئی مہمان آتا وہ اسے زمزم کا تحفہ ضرور دیتے۔ زمزم کے پانی سے وضو کرنا مستحب ہے۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آب زمزم کا ایک ڈول منگوایا، اس سے پیا اور باقی پانی سے وضو کیا۔ مسند احمد کی روایت کے الفاظ یہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طواف کے 3 چکروں میں حجر اسود تک کا رمل کیا اور 2 رکعتیں پڑھیں، پھر حجر اسود کی طرف لوٹ آئے، پھر زمزم کی طرف گئے اور اس سے پانی پیا، سر پر بھی ڈالا۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آب زمزم میں شفا ہے، اور یہ بات ہر دور کے واقعات سے بھی متواتر ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آب زمزم کے ذریعے ایسے مریضوں کو شفا بخشی جو علم طب کی روح سے لا علاج تھے اور ڈاکٹر حضرات ان کی زندگیوں سے مایوس ہو چکے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روئے زمین پر بہترین پانی آب زمزم ہے، یہ خوراک بھی ہے اور بیماری سے شفا بھی، اس لیے جو شخص شفا کی نیت سے پیے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل سے شفا عطا فرمائیں گے۔ مسند احمد میں مذکور ہے، ابو حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سائلین کی ترتیب لگایا کرتا تھا۔ چند دن نہ گیا، انہوں نے پوچھا اتنے دن کیوں نہیں آئے؟ میں نے عرض کیا مجھے بخار تھا۔ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بخار جہنم کا جوش ہے، اس لیے اس کو زمزم کے پانی سے ٹھنڈا کر لیا کرو۔ قیس بن قرقم کہتے ہیں، میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے گزارش کی کہ جناب مجھے زمزم کے پانی میں کچھ بتائیں۔ انہوں نے فرمایا نہ یہ ختم ہو سکتا ہے نہ کم، خوراک کی جگہ بھی کفایت کرتا ہے اور بیماری سے شفا بھی دیتا ہے اور ہر معلوم پانی سے بہتر ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے پورا 1 ماہ صرف آب زمزم پر گزارا اور ان کے پیٹ میں آب زمزم کے سوا کوئی چیز داخل نہیں ہوئی تھی۔ اس کے باوجود ان کے جگر پر بھوک سے کوئی کمزوری ظاہر نہ ہوئی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے خود بیان کیا ہے، جب میں مسلمان ہوا تو میں نے گزارش کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں 30 دن سے یہاں رہ رہا ہوں۔ آپ نے پوچھا کہاں کھاتا پیتا رہا؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، آب زمزم کے سوا کوئی خوراک نہیں تھی، پھر بھی میں اتنا موٹا ہو گیا کہ پیٹ پر بل پڑنے لگے اور مجھے ذرا بھر کمزوری محسوس نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بابرکت پانی ہے، خوراک کی جگہ بھی کفایت کرتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا زمزم کے بارے میں فرمان ہے، ہم آب زمزم کو شبا کہتے تھے، یعنی سیر کر دینے والا، یہ فقر کے خلاف بہترین مددگار ہے۔ تو دوستو آئیے اب بات کرتے ہیں ملتزم کے بارے میں۔ حجر اسود اور کعبے کے دروازے کی درمیانی جگہ کو ملتزم کہا جاتا ہے۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حجر اسود اور دروازے کی درمیانی جگہ ملتزم ہے، جو اس جگہ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرمائیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود اور دروازے کی درمیانی جگہ کو چمٹ جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ دروازے اور حجر اسود کے درمیان کھڑے ہو کر جو شخص بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اس کی حاجت ضرور پوری ہوتی ہے۔ اس جگہ کو ملتزم کہا جاتا ہے، یہاں دیوار سے چمٹ کر دعا کرنی چاہیے۔ احادیث میں ذکر ملتا ہے کہ بہت سے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اس جگہ چمٹ کر دعائیں کیا کرتے تھے۔ ابو زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہاں چمٹ کر دعائیں کرتے دیکھا ہے۔ اسی طرح حنظلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ حجر اسود اور دروازے کے درمیان کھڑے اللہ کی پناہ طلب کر رہے ہیں۔ عثمان بن اسود کہتے ہیں، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو حجر اسود اور دروازے کے درمیان کھڑے دیکھا تو اس کے کندھے یا پشت پر ہاتھ مار کر فرمایا خوب چمٹ کر دعا کرو۔ طارق بن عبد الرحمن سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں، میں نے سیدنا علی بن حسین رحمہ اللہ کے ساتھ طواف کیا، جب آپ طواف سے فارغ ہوئے تو آپ نے کپڑا پیٹ سے ہٹایا اور ننگا پیٹ حجر اسود اور دروازے کی درمیان والی جگہ کے ساتھ لگا دیا۔ آئیے دوستو اب آپ کو کچھ حال سناتے ہیں فتح مکہ کا۔
جب صلح حدیبیہ طے پا گئی تو بنو خزاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیف بن گئے اور بنو بکر قریش کے ساتھ مل گئے۔ بنو بکر کے ایک آدمی نے بنو خزاع کے ایک شخص کو قتل کر دیا۔ اس کے نتیجے میں دونوں قبیلوں کے درمیان جنگ کی آگ بھڑک اٹھی۔ قریش نے اسلحے کے ساتھ بنو بکر کی مدد کی، بلکہ رات کے اندھیرے میں قریش کے کچھ لوگ بنو بکر کے ساتھ مل کر لڑائی میں بھی شریک ہوئے۔ اس طرح انہوں نے صلح حدیبیہ کے معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ بنو خزاع کا ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدد کا مطالبہ لے کر آیا۔ آپ نے لوگوں کو تیاری کا حکم دیا اور فرمایا، ہم مکے جائیں گے۔ ساتھ ہی دعا فرمائی، اے اللہ قریش کے جاسوسوں کو قابو کر لے تاکہ ہم مکہ والوں کو اچانک جا لیں۔ اب لوگوں نے بھرپور تیاری شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ جانے کا اعلان فرمایا تو سیدنا حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قریش کو ایک خط لکھا، ایک عورت کے سپرد کیا، اجرت دے کر اسے تیار کیا کہ اس خط کو قریش تک پہنچا دے۔ اس نے وہ خط اپنے سر کے بالوں کی مینڈیوں میں چھپا لیا اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی اطلاع ہو گئی۔ آپ نے سید علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے پیچھے روانہ کیا اور حکم فرمایا، جاؤ اس عورت کو پکڑ کر لاؤ، اس کے پاس ایک خط ہے، اس خط میں ہماری تیاریوں کے متعلق قریش کو خبردار کیا گیا ہے۔ دونوں سرپٹ گھوڑے دوڑاتے ہوئے گئے اور آخر اسے روضہ خاک کے مقام پر جا لیا۔ اسے سواری سے اتار کر سامان کی تلاشی لی، لیکن وہ خط نہ ملا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطلاع غلط نہیں ہو سکتی اور نہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، اس لیے تو خط نکال دے ورنہ ہم تیرے کپڑے اتار کر تلاشی لیں گے۔ جب اس نے محسوس کر لیا کہ اب خط نکال کر دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں تو بولی، اچھا آپ منہ دوسری طرف کر لیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ اس نے خط نکال کر انہیں دے دیا۔ وہ خط لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ نے حاطب رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر فرمایا، حاطب ایسا کیوں کیا؟ وہ بولے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقین کیجئے میں اللہ اور اس کے رسول پر پختہ ایمان رکھتا ہوں۔ اللہ کی قسم، نہ میں نے عقیدہ بدلا نہ دین۔ بات یہ ہے کہ میں قریش کے کسی قبیلے سے نہیں ہوں، لیکن میرے بیوی بچے وہاں رہ رہے ہیں۔ میں نے صرف ان کے بچاؤ کے لیے مشرکین پر یہ احسان کیا تھا۔ اس پر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ ان کی بات سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر تجھے کیا علم؟ امید ہے اللہ تعالیٰ نے بدریوں سے کہہ دیا ہے، جو جی میں آئے کرو، میں تمہیں معاف کر چکا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 رمضان المبارک کو مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی کا کچھ علم نہیں تھا، کیونکہ آپ قریش سے خبروں کی ناکہ بندی کر چکے تھے۔ اتفاق سے ایک رات ابو سفیان، حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ کسی خبر کی تلاش میں مکہ سے باہر آئے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفید خچر پر سوار پھر رہے تھے۔ ان کا یہ گشت اس لیے تھا کہ کوئی شخص ملے تو اسے مکہ والوں کے پاس بھیج دیں، وہ انہیں بتائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، لہٰذا آ کر امان حاصل کر لیں۔ اتفاقاً انہیں ابو سفیان مل گئے۔ انہوں نے انہیں قائل کیا کہ وہ ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں چلیں اور مکہ والوں کے لیے امان حاصل کر لیں۔ وہ ان کے ساتھ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی پیشکش کی۔ ابو سفیان فوراً مسلمان ہو گئے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اللہ کے رسول، ابو سفیان سردار آدمی ہے، فخر کا خواہش مند ہے، لہٰذا اسے کچھ امتیاز عطا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان ہوگی، جو اپنا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے اسے بھی امان حاصل ہوگی، اور جو بیت اللہ میں چلا جائے اسے بھی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سقوطغا میں داخل ہوئے تو آپ نے فتح مندی کے احسان کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر جھکایا ہوا تھا، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک کے بال پالان کی لکڑی کو چھو رہے تھے۔ لشکر اسلام کا ہر دستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات کے مطابق پیش قدمی کر رہا تھا، کوئی مزاحمت نہیں ہو رہی تھی۔ صرف مکہ مکرمہ کے نشیبی جانب میں بنی بکر
اور حبشیوں کے کچھ لوگوں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے دستے کو روکنے کی کوشش کی، مگر وہ جلد ہی شکست کھا گئے۔ صفوان بن امیہ، اکرمہ بن ابو جہل اور سہیل بن عمر نے بھی خندمہ کے علاقے میں کچھ لوگ لڑائی کے لیے جمع کر رکھے تھے۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دستے سمیت پہنچے تو انہوں نے بھی تھوڑی بہت مزاحمت کی۔ ان میں سے قریباً 12-13 آدمی مارے گئے تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دستوں کے امیر مقرر فرماتے ہوئے انہیں تاکید فرمائی تھی کہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے وقت کسی کو قتل نہ کریں، سوائے اس صورت کے کہ کوئی ان سے لڑائی لڑے۔ البتہ آپ نے چند اشخاص کا نام لے کر ان کے قتل کا حکم دیا تھا۔ ان کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا چاہے وہ کعبے کے پردوں کے پیچھے ہی کیوں نہ چھپے ہوں، انہیں قتل کر دیا جائے۔ ان کے نام یہ تھے عبداللہ بن سعد بن ابی سرخ، عبداللہ بن خطل اور اس کے 2 گانے والی لونڈیاں، حوارث بن نقیس بن ثوابہ، اکرمہ بن ابی جہل اور بنو عبد المطلب کی ایک لونڈی سارہ۔ ان میں سے صرف عبداللہ بن خطل، نقیس بن ثوابہ اور بنی خطل کی ایک لونڈی قتل کیے گئے۔ باقی حضرات نے معافی مانگ لی اور آپ نے انہیں معاف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعۃ المبارک کو مکہ مکرمہ میں تشریف فرما ہوئے، جبکہ رمضان المبارک کے 10 دن باقی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام آبقاہ میں خصوصی خیمہ لگایا۔ آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار داخل ہوئے۔ آپ کے ایک طرف ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسری طرف سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ اپنے خیمے میں فروکش ہوئے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ مشرکین کی عورتیں گھوڑوں کے چہروں سے اپنے دوپٹوں کے ساتھ گرد و غبار جھاڑ رہی ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسکرائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر، حسان نے کیسے کہا تھا؟ بھلا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سید حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ اشعار پڑھے، میری بیٹی مر جائے اگر تم ہمارے گھوڑوں کو قدا مقام کے دونوں کناروں پر گرد و غبار اڑاتے نہ دیکھو۔ وہ اپنے سواروں سے باغیں چھڑا کر بھاگیں گے، ان پر کاٹھیاں پڑی ہوں گی اور عورتیں اپنے دوپٹوں کے ساتھ ان کے چہروں سے گرد و غبار جھاڑیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گھوڑوں کو وہیں سے داخل کرو جہاں حسان نے ذکر کیا ہے، یعنی قدار سے۔ جب لوگوں میں اطمینان ہوا تو آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر بیت اللہ شریف لائے اور سواری ہی پر 4 چکر لگائے۔ جب بھی حجر اسود کے پاس سے گزرتے اپنی چھڑی سے اسے چھو لیتے۔ اسی وقت کعبے کے ارد گرد 360 بت تھے۔ ان بتوں کو سیسے کے ذریعے نصب کیا گیا تھا۔ ان بتوں کو چھڑی سے مارتے اور فرماتے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ بت چہرے کے بل گرتے جا رہے تھے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ اس وقت بیت اللہ کے آس پاس 360 بت تھے، ان کی پوجا کی جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ان سب کو منہ کے بل گرایا گیا۔ صحیح بخاری میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تشریف لائے تو آپ نے بتوں کی موجودگی میں کعبے میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ آپ کے حکم سے ان سب کو نکال دیا گیا۔ جب سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے بت نکالے گئے تو ان کے ہاتھ میں تیر پکڑائے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ ان مشرکوں پر لعنت کرے، اللہ کی قسم انہیں علم ہے کہ ان دونوں اشخاص نے کبھی تیروں کے ساتھ قسمت آزمائی نہیں کی۔ پھر آپ بیت اللہ میں داخل ہوئے اور کونوں میں کھڑے ہو کر تکبیریں پڑھتے رہے، لیکن آپ نے اس میں نماز ادا نہیں فرمائی۔ صحیح بخاری کی دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے اس میں نماز ادا فرمائی تھی۔ درست بات بھی یہی ہے جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبے میں نماز ادا فرمائی، بیت اللہ کا چکر لگا لیا، اس کے کونوں میں تکبیرات پڑھ لیں اور نعرہ توحید بلند فرما دیا، تو بیت اللہ کا دروازہ کھلنے پر آپ نے دیکھا کہ مسجد قریش سے بھر چکی تھی۔ وہ صفوں میں بیٹھے انتظار کر رہے تھے کہ اب آپ ان کے ساتھ کیا سلوک فرماتے ہیں۔ آپ نے بیت اللہ کے دروازے کے بازوؤں کو پکڑ کر فرمایا اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ اس نے اپنا وعدہ پورا فرمایا، اپنے بندوں کی مدد فرمائی اور اکیلے نے سب لشکروں کو شکست دے دی۔ خبردار، ہر قسم کا فخر، مالی اور مذہبی امتیاز جن کے دعوے کیے جاتے ہیں،
آج میرے ان پاؤں تلے ہیں سوائے بیت اللہ کی خدمت اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت کے۔ خبردار اگر کسی کو کوڑے یا لاٹھی کے ساتھ غلطی سے مار دیا جائے تو قاتل پر سخت دیت لاگو ہوگی، یعنی 100 اونٹ جن میں 40 اونٹنیاں حاملہ بھی ہوں گی۔ اے قریش، اللہ تعالیٰ نے تمہارا جاہلی تکبر اور آبائی فخر ختم کر دیا۔ سب لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور سیدنا آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے۔ پھر آپ نے سورہ الحجرات کی آیت نمبر 13 تلاوت فرمائی، اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر ہم نے تمہیں قبیلوں اور قوموں میں بانٹ دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتا ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ دانا اور باخبر ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اے قریش، کیا تمہیں معلوم ہے میں تم سے کیا سلوک کروں گا؟ اس پر وہ سب کے سب بول اٹھے، یقیناً آپ اچھا سلوک کریں گے کیونکہ آپ شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں۔ جواب میں آپ نے فرمایا، میں تمہیں وہی الفاظ کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمائے تھے، آج تمہیں کوئی ملامت نہ ہوگی، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ فتح کے بعد لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کرنے لگے۔ آپ ایک مقام قرن مسقلہ پر بیٹھ گئے، چھوٹے بڑے سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ وہ اقرار کر رہے تھے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں کی بیعت سے فارغ ہوئے تو عورتوں کی باری آئی۔ آپ نے عورتوں سے زبانی بیعت لی۔ اس وقت آپ صفا پہاڑی پر تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے آپ کی طرف سے عورتوں سے بیعت لی۔ بیعت کے الفاظ یہ تھے، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنے بچوں کو قتل نہیں کریں گی، کسی پر جھوٹا بہتان نہیں باندھیں گی اور کسی اچھے کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں 19 دن ٹھہرے۔ اس پوری مدت میں آپ نماز قصر ہی ادا فرماتے رہے۔ جس جگہ آپ کا خیمہ نصب تھا اس جگہ کا نام شیب ابی طالب تھا۔ ان دنوں آپ نے بہت سے امور سر انجام دیے، مثلاً کعبے کو بتوں سے پاک کیا، بیت اللہ کے اندر نماز ادا کی، بیت اللہ کے اندر بنی تصاویر مٹوائیں، بنو شیبہ کا کعبے کے خدام کے طور پر تقرر فرمایا، بنو عبد المطلب کو سقایا یعنی حجاج کو پانی پلانے کی خدمت سونپی۔ مزید یہ کہ آپ نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کعبے کے اوپر چڑھ کر اذان دیں۔ بعض سرکش مرتدوں کا خون جائز قرار دیا۔ مردوں اور عورتوں سے بیعت لی۔ ابو سید خزائی کو حکم فرمایا کہ حرم کی برجیاں پھر سے بنائیں۔ دعوت اسلام کے لیے کئی لشکر بھیجے کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ فتح مکہ کی وجہ سے بہت سے دشمن اسلام قبول کرنے کو تیار ہیں۔ وہ توڑنے کے لیے بھی دستے بھیجے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ کے قریب مقام نخلہ کے بت عزا کو پاش کیا۔ اس وقت رمضان المبارک کے 8 ہجری کے 5 دن باقی تھے۔ عزا قریش اور بنو کنانہ کا خاص بت تھا اور اسے سب سے بڑا بت شمار کیا جاتا تھا۔ نیز آپ نے سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے بنو حزیل کا بت سواد ریزہ کیا۔ اس طرح سیدنا سعد بن زید اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے منات نامی بت کو توڑا۔ یہ سب کام رمضان المبارک 8 ہجری ہی میں انجام پائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے بعد واپس مدینہ منورہ تشریف لائے تو وفود کا تانتا بن گیا۔ وہ آ کر اپنے اسلام کا اعلان کرتے تھے۔ ادھر حج کا وقت قریب آ رہا تھا۔ آپ مسلمانوں کو لے کر حج کے لیے نہیں جا سکتے تھے کیونکہ وفود مسلسل آ رہے تھے۔ نیز ابھی تک جزیرہ نما عرب میں کفار موجود تھے جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے نہ اس کے رسول پر۔ کچھ یہودی بھی تھے، اس لیے مناسب تھا کہ ابھی اللہ کے رسول مدینہ ہی میں رہیں یہاں تک کہ اسلام ہر طرف پھیل جائے اور اللہ کی طرف سے آپ کو حج کی اجازت ملے، اور آپ کی بجائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی لوگوں کو حج کے لیے ساتھ لے جائیں۔ چونکہ مشرکین اب بھی بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آ جاتے تھے، اس لیے ضروری تھا کہ کعبہ کو مشرکین کی آمد سے بھی پاک کیا جائے، جیسا کہ بتوں اور شرکیہ نشانات سے پاک کیا جا چکا ہے۔ ذکر 9 ہجری کے آخر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے امیر حج بن کر روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے 20 اونٹ قربانی کے لیے بھیجے گئے تھے، جبکہ خود ان کے 50 اونٹ تھے۔ اس سفر میں 300 مدنی صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ جب آپ ذوالحلیفہ، جسے آج کل آبار علی کہا جاتا ہے اور یہ مدینہ سے قریباً 11 کلومیٹر دور ہے، پہنچے
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، انہیں حکم دیا کہ مشرکین کے سامنے سورہ براق یعنی سورہ توبہ کی تلاوت کریں۔ اس سورت کی آیت 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، مشرک پلید ہیں، اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئیں، اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ اس پابندی سے تم فقیر ہو جاؤ گے تو یقین رکھو بہت جلد اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے مالدار کر دے گا۔ اگر اللہ کی مرضی ہوئی، یقیناً اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو جو دین اور جسم کے لحاظ سے پاک ہیں حکم دیا ہے کہ ان مشرکوں کو جو دینی لحاظ سے پلید ہیں مسجد حرام سے نکال دیں، اور اس کے بعد وہ کبھی اس کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ چنانچہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی والے دن فرمایا، اے لوگو، اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کرنے نہ آئے، کوئی ننگا شخص بیت اللہ کا طواف نہ کرے، اور جس شخص کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاہدہ ہو چکا ہے وہ مقررہ مدت تک برقرار رہے گا۔ لوگوں کے لیے اس وقت سے 4 ماہ کی مدت مقرر کر دی گئی تاکہ وہ اپنے اپنے گھروں کو واپس جا سکیں۔ پھر اس دن سے کسی مشرک نے حج نہیں کیا، نہ کسی ننگے شخص نے کعبہ کا طواف کیا، بلکہ تمام مشرکین واپس چلے گئے اور ایک دوسرے کو ملامت کے انداز میں کہنے لگے، تم کیا کر رہے ہو؟ جب قریش اسلام قبول کر چکے تو تم بھی اسلام قبول کر لو۔ تو آئیے دوستو، آپ کو اب مسجد حرام کی تعمیر کے مختلف ادوار کے بارے میں بتاتے ہیں۔ جی ہاں، پہل مسجد حرام چھوٹی سی تھی، اس کے ارد گرد دیوار بھی نہیں تھی، بلکہ گھروں نے مسجد حرام کو گھیر رکھا تھا۔ گھروں میں مسجد کی طرف دروازے کھلتے تھے، لوگ ادھر ادھر سے آتے جاتے رہتے تھے، اس طرح نمازیوں کو دقت ہوتی تھی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سے گھر خرید کر ان کو گرا دیا۔ جن لوگوں نے اپنے گھروں کو فروخت کرنے سے انکار کیا، ان کے گھر گروا کر گھروں کی قیمت بیت المال میں رکھ دی۔ آخر کار انہوں نے یہ قیمت لے لی۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد کے ارد گرد 4 دیواری کی تعمیر کروا دی جو زیادہ اونچی نہیں تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے فرمایا، کعبہ پہلے سے بنا ہوا تھا، تم بعد میں رہنے لگے ہو، لہٰذا خالی جگہ کعبے کا صحن ہے نہ کہ تمہارا۔ یہ 17 ہجری کی بات ہے جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے تھے اور مکہ مکرمہ میں 20 دن ٹھہرے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں لوگ زیادہ ہو گئے تو انہوں نے مسجد کی مزید توسیع فرمائی۔ کچھ لوگوں سے گھر خرید لیے، جنہوں نے بیچنے سے انکار کیا ان کے گھر زبردستی گرا دیے۔ لوگوں نے شور و گل مچایا تو آپ نے انہیں بلا کر فرمایا، میری نرمی اور تحمل نے تمہیں جرت دلا دی ہے، ورنہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی کچھ کیا تھا۔ اس وقت تو کوئی نہیں بولا تھا، میں نے تو انہی کا طریقہ اختیار کیا ہے جس پر تم چیخنے چلانے لگے ہو۔ پھر آپ نے انہیں قید کرنے کا حکم دیا، مگر پھر عبداللہ بن خالد بن اسید کی سفارش پر انہیں چھوڑ دیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ توسیع 26 ہجری میں فرمائی۔ پھر سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد کے مشرق کی سمت سے توسیع کی، اور یہ بالائی حصہ تھا جو مسجد کی شامی اور یمنی جانب واقع تھا۔ اس توسیع میں کتاب اخبار مکہ کے مصنف علامہ ازرقی کی جد امجد ازرق کا نصف گھر بھی شامل ہو گیا تھا۔ یہ حصہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے 10,000 دینار سے زائد رقم دے کر خریدا تھا۔ اس کے بعد بنو عباس کے دوسرے خلیفہ ابو جعفر منصور نے مسجد کی شامی اور مغربی جانب توسیع کی۔ اس توسیع کی ابتدا محرم الحرام 137 ہجری میں ہوئی اور ذی الحج 140 ہجری میں تکمیل ہوئی۔ ابو جعفر منصور کی توسیع مسجد حرام کے پہلے رقبے سے نصف پر مشتمل تھی، گویا اس طرح مسجد کا رقبہ پہلے سے 1.5 گنا بڑھ گیا۔ پھر ابو جعفر منصور کے بیٹے مہدی نے مسجد کی بالائی، یمنی اور مغربی جانب اپنے والد کی توسیع سے آگے مزید توسیع کی۔ مہدی کے دور میں توسیع 2 مرتبہ ہوئی۔ پہلی مرتبہ 160 ہجری میں جب اس نے اپنے والد کی توسیع سے آگے 2 برآمدے مزید تعمیر کیے۔ دوسری مرتبہ 167 ہجری میں توسیع ہوئی۔ اس توسیع کا حکم اس نے اس وقت دیا جب 164 ہجری میں وہ اپنا دوسرا حج کرنے آیا۔ یہ توسیع شروع اس کے آخری دور میں ہوئی اور مکمل اس کے بیٹے موسیٰ ہادی کے دور میں ہوئی، کیونکہ موت نے مہدی کو زیادہ مہلت نہ دی۔ مہدی نے مسجد حرام کی توسیع و تعمیر میں بہت زیادہ مال خرچ کیا، کیونکہ مسجد میں شامل کی جانے والی 1 ہاتھ مربع زمین کی قیمت 25 دینار میں پڑی، اور وادے میں داخل کی جانے والی 1 ہاتھ مربع زمین کی قیمت 25 دینار میں پڑی، جبکہ سنگ مرمر کے ستون شامل اور بعض دیگر ممالک سے جدہ کی بندرگاہ تک پہنچے، جن کو بعد میں جکڑوں پر لاد کر مکہ مکرمہ تک لایا گیا۔
اس توسیع کو ان امور میں شمار کیا جاتا ہے جن پر بے انتہا اخراجات ہوئے۔ اس کے بعد دارالندوہ میں توسیع ہوئی۔ اس کے منتظم نے خلیفہ عباسی کے وزیر عبید اللہ بن سلیمان بن وہب کو رغبت دلائی کہ باقی ماندار دارالندوہ کو مسجد میں شامل کیا جائے۔ اس سے نیک نامی ہوگی، کیونکہ مہدی کے بعد کسی خلیفہ نے مسجد حرام میں کوئی کام نہیں کرایا۔ منتظر نے مکہ مکرمہ کے قاضی محمد بن احمد مقدمی اور مکہ مکرمہ کے امیر حجاج بن حج سے بھی درخواستیں کی کہ وہ دارالندوہ کے بارے میں ایسی ہی تجویز خلیفہ کے سامنے پیش کریں۔ یہ شخص مقتدر باللہ کا آزاد کردہ غلام تھا، اس نے بھی تجویز لکھ بھیجی۔ جب یہ تینوں درخواستیں منتظم کے پاس پہنچیں تو اس نے حکم دیا دارالندوہ کو مسجد کی شکل دے کر بڑی مسجد سے ملا دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے اس نے بڑی رقم مختص کی۔ دارالندوہ کی پرانی عمارت گرا کر سارا ملبہ نکال لیا گیا، پھر اصل بنیاد پر مسجد بنا دی گئی۔ اس میں ستون، محراب، برآمدے بنائے گئے، ان کی چھت لکڑی کی ڈالی گئی، اس پر سونے کی پالش اور کشیدہ کاری کی گئی۔ پھر بڑی مسجد کی دیوار میں 12 دروازے بنائے گئے۔ ان کے علاوہ اس عمارت میں 3 دروازے اور رکھے گئے جو ارد گرد کی سڑکوں پر کھلتے تھے۔ مینار بھی تعمیر کیا گیا، چھت پر کنگروں والا جنگلہ بنایا گیا۔ اس سارے کام میں 3 سال کا عرصہ لگا اور یہ تمام کام تقریباً 284 ہجری میں مکمل ہوا۔ عباسی خلیفہ مقتدر باللہ کے دور میں 306 ہجری میں باب ابراہیم کا اضافہ ہوا۔ یہ دروازہ مسجد کے مغربی جانب تھا۔ یہ دروازہ ایک کھلا صحن تھا جو باب الخیاطین اور باب بنی جمعہ کے درمیان واقع تھا۔ اس کو مسجد حرام میں شامل کر دیا گیا اور دونوں دروازوں کو ایک جگہ ایک بڑا دروازہ بنا دیا گیا جس کو باب ابراہیم کہا جانے لگا۔ عباسی خلفاء نے اس کے بعد مسجد حرام کی تعمیر و توسیع کا تو کوئی کام نہیں کیا، البتہ مرمت اور اصلاح کا کام سلطان سلیم کے دور میں 979 ہجری تک جاری رہا۔ مصر کے بادشاہ برقوق کے دور 802 ہجری میں مسجد حرام میں آگ لگ گئی۔ سلطان برقوق نے عمارت دوبارہ تعمیر کرائی، اس پر پہلے کی طرح ساگوان کی لکڑی کی چھت ڈلوائی، پھر کئی بار اس کی مرمت بھی کرائی گئی، لیکن آہستہ آہستہ اس میں کمزوری آتی گئی اور اس میں ٹوٹ پھوٹ کا عمل ہوتا رہا۔ سلطان کے سامنے جب یہ صورتحال پیش کی گئی تو اس نے اس کو گرا کر نئی عمارت بنانے کا حکم دیا اور کہا کہ چھت لکڑی کی نہ ڈالی جائے بلکہ اس کو گنبدوں کی شکل میں بنایا جائے۔ یہ کام 979 ہجری میں شروع ہوا، لیکن سلطان تعمیر مکمل ہونے سے پہلے ہی فوت ہو گئے۔ پھر ان کے بیٹے سلطان مراد سوم نے اس کام کو مکمل کیا۔ تعمیر نو کا یہ کام 984 ہجری میں مکمل ہوا۔ عباسی خلیفہ مقتدر باللہ کے دور میں مسجد حرام میں جو توسیع ہوئی تو اس کے بعد 1069 برس تک مسجد حرام کا رقبہ اتنا ہی رہا۔ البتہ ارد گرد عمارات بنتی رہیں، بلکہ آہستہ آہستہ مسجد کی طرف سرکتی رہیں۔ صحیح والی جگہ کبھی یہی حال رہا کہ اس کے اور مسجد حرام کے درمیان کئی منزلہ عمارات تھیں۔ صحیح والی جگہ کی صورت ایک تنگ گلی کی سی ہو کے رہ گئی تھی، اس کے ارد گرد دکانیں تھیں۔ اب مسجد حرام اپنے محدود رقبے کی وجہ سے زائرین کے لیے تنگ ہو رہی تھی۔ حاجیوں کی تعداد اب اتنی کم نہیں رہی تھی جتنی جانوروں اور باغبانی کشتیوں کے زمانے میں تھی، بلکہ ذرائع آمد و رفت کی ترقی کی وجہ سے اب تعداد کئی گنا بڑھ چکی تھی۔ اب جانوروں کی بجائے نئی بسیں، کاریں اور تیز ترین ہوائی جہاز ایجاد ہو چکے تھے۔ باغبانی کشتیوں کی بجائے تیز رفتار دو ہیکل بحری جہاز کا دور آ چکا تھا۔ اتنی بڑی تعداد کے لیے یہ مسجد بہت تنگ پڑ گئی تھی۔ جوں دن گزر رہے تھے، حجاج اور زائرین کی تعداد میں بے انتہا اضافہ ہو رہا تھا۔ مکہ مکرمہ کے رہائشی اور حجاج سب بھی اس تنگی کو بری طرح محسوس کر رہے تھے، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ 1000 سال سے زیادہ مدت تک کسی مسلمان بادشاہ یا حاکم نے اس کی توسیع میں ایک بالشت زمین کا اضافہ کیا اور نہ اس کی فکر کی۔ 1370 ہجری میں مسجد نبوی کی توسیع کا آغاز ہوا۔ 5 محرم 1375 ہجری میں مسجد نبوی کی توسیع کا کام پورا ہونے پر سرکاری طور پر اعلان کیا گیا کہ مسجد نبوی کی توسیع کے دوران استعمال ہونے والی تمام مشینری اور جملہ آلات کو مکہ مکرمہ منتقل کر دیا جائے تاکہ فوری طور پر مسجد حرام کی توسیع کے منصوبے کا آغاز ہو سکے۔ مسجد حرام میں پہلی توسیع شاہ سعود بن عبدالعزیز کے دور میں ہوئی۔ مسجد کے دونوں جانب بنے ہوئے گھر گرا دیے گئے اور مسجد کی دونوں منزل بنائی گئیں۔ پہلی منزل میں صفا سے مروہ جانے اور مروہ سے صفا واپس آنے کے لیے الگ الگ راستے بنائے گئے۔ درمیان میں ایک چھوٹا سا جنگلہ لگا دیا گیا تاکہ جانے اور آنے کے راستے جدا جدا رہیں۔ پہلی منزل میں 16 دروازے لگائے گئے۔ دوسری منزل پر جانے کے لیے 2 راستے بنائے گئے، ایک صفا دوسرا مروہ کے پاس۔ پھر جنوبی جانب کی عمارت گرائی گئی اور 2 منزلہ خوبصورت برآمدہ بنایا گیا۔
مساق کے سوا باقی توسیع شدہ عمارت کے نیچے تہہ خانے بنائے گئے، پھر مغربی اور شمالی جانب میں بھی جنوبی توسیع کی طرح توسیع کی گئی اور ان دونوں جانب بھی وہی کچھ بنایا گیا جو جنوبی جانب تھا۔ اسی طرح سعودی دور کی پہلی توسیع میں 1,53,000 مربع میٹر کا اضافہ کیا گیا اور مسجد کا کل رقبہ 1,80,850 میٹر ہو گیا۔ توسیع ہوتے ہوتے اب میناروں کی تعداد 9 ہو گئی۔ اس نئے اضافے کا رقبہ 76,000 مربع میٹر ہے۔ یہ رقبہ پہلی سعودی توسیع سے پہلے کی مسجد حرام کے رقبے سے 3 گنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں سعودی توسیعات سے مسجد حرام کا رقبہ 9 گنا بڑھ گیا ہے۔ اس کے علاوہ نمازیوں کے لیے مسجد کے مشرقی جانب مساس متصل نئی میدان بھی بنائے گئے ہیں۔ ان کو مشرقی صحن کہا جاتا ہے۔ جبل ابو قبیس کے دامن میں شاہی محلات واقع ہیں جن کا رقبہ تقریباً 40,000 مربع میٹر ہے۔ ان میں وہ تمام سہولیات میسر کی گئی ہیں جن کی نمازیوں کو ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جنوبی اور مغربی جانب بھی وسیع صحن تیار کیے گئے ہیں۔ ان میں سفید سنگ مرمر کا فرش لگایا گیا ہے تاکہ جب نمازی زیادہ ہوں تو یہاں بھی لوگ نماز ادا کر سکیں۔ حج کے دنوں میں خاص طور پر یہاں نماز ادا کی جاتی ہے۔ حرم کی توسیع اور آرائش و زیبائش یقیناً اپنی جگہ ایک انتہائی اہم کام ہے، لیکن تمام نمازیوں کو ایک امام کے پیچھے اکٹھا کرنا اس سے کہیں بڑھ کر اہمیت کا حامل ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک امام کے پیچھے اکٹھے نماز ادا کرنے سے پہلے حرم میں مختلف مرتبہ ہائے فکر کے ائمہ کی الگ الگ جائے نماز ہوتی تھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ایک جگہ نماز ادا کرتے تھے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار دوسری جگہ۔ اسی جگہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مقتدین کا مصلی جدا مقام پر تھا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار الگ جگہ پر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ ان میں سے ہر مقام پر الگ امام نماز پڑھایا کرتا تھا۔ اذان تو ایک ہی ہوتی تھی جبکہ نماز الگ الگ 4 مقامات پر مختلف اوقات میں ادا کی جاتی تھی۔ سب سے پہلے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار نماز ادا کرتے، ان کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے، پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار، اسی طرح سب سے آخر میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے طریق پر چلنے والے اپنی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ ہر مصلی کا الگ امام مقرر کرنے کی بدعت عثمانیوں نے شروع کی تھی، جو شاہ عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل سعود کی آمد تک جاری رہی۔ شاہ عبدالعزیز نے یہ تمام طریقے ختم کر دیے جو مسلمانوں کی زندگی کو عیب دار بنا رہے تھے اور تمام امور کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سلف صالحین کی عہد کی طرف لوٹاتے ہوئے مسلمانوں کو ایک امام کی اقتداء میں نماز ادا کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ تو ناظرین کرام، مکہ مکرمہ کی تاریخ میں آگے بڑھتے ہوئے اب ہم آپ کو تاریخی مقامات کی جانب لے کر چلتے ہیں اور آپ کو جبل حرا کے بارے میں بتاتے ہیں۔ نام تو یقیناً آپ نے سنا ہوگا، یہی وہ پہاڑ ہے جس میں ایک غار ہے جو لوگوں میں غار حرا کے نام سے مشہور ہے۔ اس غار میں وحی کے نزول کا آغاز ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غار میں نزول وحی سے پہلے بھی عبادت کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حرا پہاڑ کی ایک چٹان پر بیٹھے تھے کہ چٹان ہلنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رک جا، اس وقت تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور ایک شہید بھی بیٹھے ہیں۔ جبل ثور یہ پہاڑ مکہ مکرمہ کی نشیبی جانب جنوب میں واقع ہے۔ ہجرت کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس پہاڑ کے مشہور غار میں چھپے تھے۔ یہ وہی غار ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں کیا ہے۔ 2 میں سے دوسرے جبکہ وہ غار میں تھے۔ مسجد خیف منی میں واقع ہے۔ یہ ان مساجد میں سے ہے جن کی فضیلت بعض احادیث اور آثار صحابہ سے ثابت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک مرفوع حدیث ہے، مسجد خیف میں 70 انبیاء علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس میں نمازیں ادا کیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس مسجد کی فضیلت کے قائل تھے اور اس کا ذکر خیر کرتے رہتے تھے۔
نیز مناسک حج کی ادائیگی کے موقع پر اس میں نماز پڑھنے کی طرف رغبت دلاتے تھے۔ مینا یہ وہ مقام ہے جہاں عرفہ کے دن سورج طلوع ہونے تک اور قربانی کے دن اور بعد والے ایام تشریق میں حاجیوں کو جانے اور ٹھہرنے کا حکم ہے۔ یہاں رات ٹھہرنے کا حکم بھی ہے اور یہیں حاجی لوگ جمرات کو کنکریاں مارتے ہیں۔ مینا حج کے دنوں میں تو بہت آباد ہوتا ہے، باقی سارا سال خالی رہتا ہے۔ بہت کم لوگ وہاں رہائش پذیر ہیں۔ مینا کی حد وادی میسر کے کنارے سے لے کر اس گھاٹی تک ہے جس کے پاس مکہ کی طرف والا آخری جمرہ ہے۔ اس کو جمرہ عقبہ کہا جاتا ہے۔ اس کے پاس انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی تھی۔ مینا کی ایک فضیلت یہ ہے کہ مسجد خیف یہی واقع ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے اس وادی میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے کے فدیے کے طور پر مینڈھا عطا فرمایا تھا۔ عرفہ کو عرفات بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں ٹھہرنا حاجیوں کے لیے فرض ہے۔ جو عرفات میں وقوف نہ کر سکے اس کا حج نہیں ہوتا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حج وقوف عرفہ کا نام ہے۔ جو شخص وقوف عرفہ نہ کر سکے اسے جانور قربان کرنا ہوگا اور آئندہ سال حج بھی کرنا ہوگا۔ یوم عرفہ کی فضیلت بہت سی احادیث میں آئی ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی بھی دن اللہ تعالیٰ اتنے افراد آگ سے آزاد نہیں کرتا جتنے عرفہ کے دن آزاد کرتا ہے۔ اسی دن اللہ تعالیٰ حاجیوں کے قریب ہوتا ہے، پھر ان کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ اظہار فخر کرتا ہے اور پوچھتا ہے ان کا مقصد کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی بھی دن شیطان اتنا چھوٹا، ذلیل، حقیر اور ناراض نہیں ہوتا جتنا عرفہ کے دن، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کثرت سے نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ ناظرین، مزدلفہ وہ مقام ہے جہاں عرفات سے واپسی پر حاجیوں کو جانے اور رات ٹھہرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ عرفہ اور وادی میسر کے دو تنگ پہاڑی راستوں کا درمیانی علاقہ ہے۔ عرفہ کے اس تنگ راستے کو مضیق کہا جاتا ہے۔ بہت سے علماء نے مزدلفہ کی یہی حد بندی کی ہے۔ مزدلفہ میں رات گزارنا واجب ہے۔ رات نہ گزارنے کی صورت میں ایک جانور ذبح کرنا ہوگا، اور مستحب یہ ہے کہ آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے صبح تک وہیں ٹھہرے، پھر نماز کے بعد روشنی پھیل جانے تک وہیں ٹھہرا رہے۔ اس کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی مینا کی طرف چل دے۔ وادی میسر یہ وہ جگہ ہے جہاں تیزی کے ساتھ گزرنا ضروری ہے۔ یہ مینا اور مزدلفہ کے درمیان ایک وادی ہے۔ یہ مینا میں شامل ہے، نہ مزدلفہ میں۔ اس کو وادی محلل بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حج کے دوران جب لوگ یہاں سے گزرتے ہیں تو تکبیریں پڑھتے ہوئے تیزی سے گزر جاتے ہیں۔ اس مقام پر یہی عمل پسندیدہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہاں سے تیزی سے گزرتے تھے اور فرمایا تھا یہ شیطانوں کا ٹھکانہ ہے۔ ناظرین، وادی محسب حاجیوں کے لیے مستحب ہے کہ وہ مینا سے واپسی پر یہاں ٹھہریں۔ یہ وادی مکہ سے مینا کے راستے پر واقع ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں ٹھہرے تھے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامان وغیرہ کے نگران تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے محسب بیٹھے رہنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ میں اپنے طور پر وہاں آپ کا خیمہ لگا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لائے اور وہاں ٹھہر گئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں اس لیے ٹھہرے تھے کہ مدینہ واپسی کے لیے یہاں ٹھہرنا زیادہ مفید تھا۔ اب جو شخص یہاں چاہے ٹھہرے، جو نہ چاہے نہ ٹھہرے۔ ابن جوریج کہتے ہیں کہ میرے سامنے لوگ عطا رحمہ اللہ سے پوچھ رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات محسب میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتظار میں ٹھہرے تھے۔ عطا رحمہ اللہ نے جواب دیا، نہیں، یہ ویسے ہی قافلوں کے پڑاؤ کی جگہ ہے، کوئی چاہے تو محسب میں ٹھہرے، نہ چاہے تو نہ ٹھہرے۔ تنعیم۔ ناظرین کرام، یہ وہ مسجد ہے
جو بیت اللہ سے 7.5 کلومیٹر دور مدینہ روڈ پر واقع ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبت سے مسجد عائشہ کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ اس جگہ واقع ہے جہاں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عمرہ کے احرام کے لیے تشریف لے گئی تھیں۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس میں ہم نے آپ کو مکہ مکرمہ کی مکمل تاریخ سے آگاہ کیا۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔